بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل اس حکومت نے مجھے پتہ نہیں کیوں بار بار جب اس حکومت کی بات آتی ہے تو مجھے وہ ایک مغل حکمرانوں میں ایک رنگیلا بھی گزرا ہے۔ مجھے اس طرح کی اس کے جو واقعات ہوتے تھے مجھے وہ پتہ نہیں کیوں یاد آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ میں کچھ ضرورت سے زیادہ چیزوں کو اتنا سیریس لے رہا ہوں جتنا شاید کوئی دوسرے لوگ نہیں لے رہے۔ کل جو یہ حکومت ہے، میں اس کو رنگیلا حکومت نہیں کہتا کیونکہ یہ بہرحال جیسے تیسے بھی ہے، یہ ایک منتخب حکومت ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ RTS بیٹھ کے، اور یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس پہ سلیکٹڈ گورنمنٹ کا بھی الزام ہے۔ اس حکومت نے کل ٹک ٹاک پہ پابندی لگا دی ہے۔ ایک انٹرٹینمنٹ والی ایک وہ ایپ تھی، بچے بچیاں لوگ جو ہیں وہ شگر لگایا کرتے تھے اس پہ بیٹھ کے۔ ایک تو پتہ نہیں کہاں سے یہ بات آ گئی ہے کہ جی فحاشی، کیڑی فحاشی کی تعریف کیا ہے آپ کے ہاں؟ وہاں پہ کیا ہوتا کیا تھا؟ تو یہ جواب جو ہے ظاہر ہے کہ یہ انصار عباسی دے سکتے ہیں، جن کو مہوش حیات جو ٹینٹ پہن کے وہ ایک بسکٹ کا اشتہار کر رہی تھیں، وہ ان کے ناچ گانے پہ ان کو اعتراض ہے۔ پتہ نہیں، مطلب عجیب باتیں ہیں۔ بہرحال میں کسی کے یہاں پہ وہ مورل پولیسنگ والا جو یہ لوگ کلچر شروع کر رہے ہیں، میں اس پہ نہیں پڑھتا۔ تو اس حکومت نے جو ٹک ٹاک پہ پابندی لگائی ہے اس کا ہم تھوڑا سا جائزہ لے لیں کہ یہ ٹک ٹاک ہے کیا۔ ٹک ٹاک ایک چینی کمپنی ہے، اس کی ایک ایپ ہے۔ اب اس پہ جو پہلی پابندی لگی تھی وہ امریکہ میں لگی، اس کے بعد اس کی پابندی اس پر انڈیا میں لگی۔ امریکہ اور انڈیا دونوں کا الزام یہ ہے کہ چونکہ یہ نئے نئے اتحادی ہیں، ان کا جو اتحاد ہے یہ کوئی گزشتہ 10-12 سال سے یہ قائم ہے۔ پاکستان یوں وہ جو کہتے ہیں نا مکھن میں سے جس طرح بال نکالتے ہیں، یوں کر کے علیحدہ کیا گیا، اور ساری محبتیں ساری عنایتیں انڈیا پہ شروع ہو گئیں۔ وہ سول اٹامک ٹیکنالوجی، وہ ساری پھر اور بھی بڑی چیزیں ہیں، وہ جو ثمرات اس وقت ہماری جو کامیاب خارجہ پالیسی ہے اس کے ثمرات جو ہیں وہ بھارت جو ہے وہ سمیٹ رہا ہے۔ بہرحال تو ان کا یہ گلہ تھا، شکوہ تھا، یا ان کا خیال تھا کہ چونکہ ایک نئی امرجنگ نیشن ہے چین، اور وہ جو ہے وہ بیٹھ کے اس ایپ کے ذریعے ہماری جاسوسی کر رہا ہے۔ جاسوسی وسوسی کیا ہوتی ہے ان ایپ سے؟ کہ زیادہ سے زیادہ کہ آپ کے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے، اور ڈیٹا کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ اس میں رجسٹر کرتا ہے اپنے آپ کو، اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، اس کو اپنے کوائف دینے پڑتے ہیں، اور اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ تو چین ہماری جاسوسی کر رہا ہے۔ جاسوسی والا معاملہ نہیں تھا، وہ معاملہ یہ تھا کہ الزام یہ تھا کہ جو چین امریکہ میں بیٹھ کے، امریکہ کے وہ شہری جو یعنی اس حکومت کے خلاف ہیں، امریکن پالیسیوں کے خلاف ہیں، وہ جو اس پہ تنقید کرتے ہیں، وہ کوئی 20 سیکنڈ کی ایک شغل والی ایک ہوتی ہے، اس میں جو بیٹھ کے توا لگاتے ہیں، تو وہ اس سے ایک رائے عامہ ہموار ہوتی ہے، اور وہ بیسیکلی رائے عامہ جو ہے نا وہ چین کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ والی بات ہو، چونکہ چین ان کا دشمن ہے، وہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح انڈیا میں بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ ان کا بھی یہی ہے کہ مودی کے خلاف وہاں پہ بیٹھ کے جو لوگ ہیں وہ ٹک ٹاک پہ بناتے ہیں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اور اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو معاملہ ہو گیا ان کا۔ اب سوال یہ کہ اسی پابندی کیوں لائی؟ کیا چین ہماری جاسوسی کرتا ہے؟ اگر چین ہماری جاسوسی کرتا ہے تو ہم تو جناب وہ شاہراہ ریشم سے جو محبت شروع ہوئی تھی ہماری، کہ وہ ہمالیہ سے بلند، شہد سے میٹھی، سمندروں سے گہری، وہ محبت کے اوپر پھر آپ سوال اٹھا دیا آپ نے۔ یہی مطلب ہے، آپ امریکہ کے کیمپ میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ جو امریکہ چین پہ الزام لگاتا ہے وہی الزام آپ لگا رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہی ہے جو میں بڑے دنوں سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے، یا جو پاکستان کی ریاست کو چلانے والے لوگ ہیں، جو اس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عمران خان صاحب ہوں یا عمران خان صاحب جن کے پروردہ ہیں وہ ہوں، وہ بیسیکلی وہ جو پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹس نے
جو ایک شفٹ کیا تھا، پالیسی شفٹ کیا تھا کہ ہم نے اب چین کے ساتھ چلنا ہے، تو آپ بیسیکلی وہ سی پیک جہاں سے شروع ہوا، وہ زرداری، پھر نواز شریف، پھر یہ جو سڑکیں بن گئیں، پھر یہ جو بجلی کے کارخانے لگ گئے، وہ اب سارا کام سلو پڑا ہوا ہے، سی پیک ٹھپ ہے۔ اگر جو کوئی کہتا ہے کہ سی پیک ٹھپ نہیں ہے تو وہ دکھا دے، کاغذوں میں ہے، ٹویٹر میں ہے۔ ہمارے جو ہیں سی پیک اتھارٹی والے، وہ ٹویٹر پہ بڑا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اتنی جابز کریٹ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، زمین پہ کچھ نہیں ہے۔ اگر ہو رہا ہوتا تو پھر آپ کو یہاں پہ چینی جو پھنے نک والے ہیں وہ دوڑتے پھرتے نظر آ رہے ہوتے، کوئی سڑک بن رہی ہے، کوئی کارخانہ لگ رہا ہے، کوئی جناب پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے، ایک گہما گہمی، ایک گرما گرمی نظر آتی۔ بیسیکلی آپ چین کے ساتھ دغا کر رہے ہیں۔ آپ سے مراد یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ ہے، اور وہ جو سی پیک والا ہمارا جو وینچر تھا، وہ جس طرح پاکستان کے اٹامک پروگرام کو رول بیک کر دیا جاتا تھا، اس طرح یہ سی پیک والا بھی معاملہ رول بیک ہی ہے اس ٹنیور کے اندر، پچھلے 2 سال سے اندر۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ چین کے صدر نے ایک دفعہ پہلے پاکستان آنا تھا تو انہوں نے دھرنا کر دیا تھا اور وہ دورہ کینسل ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا کیا جی کہ جب اب وہ آ رہے تھے معاملہ دوبارہ سے، یعنی کہہ لیں کہ اس حکومت میں، تو چین کے صدر نے آنا تھا پاکستان، انہوں نے خود وہ دورہ کینسل کر دیا۔ یہ ستمبر میں آنا تھا، پچھلے مہینے، تو وہ ری شیڈول ابھی تک نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چین کے خلاف پاکستان اس وقت اسی جگہ پہ کھڑا ہے جس جگہ پہ امریکہ کھڑا ہے اور جس جگہ پہ کھڑا ہے بھارت۔ تو ہم جو چین کے خلاف جو ایک عالمی اتحاد ہے، اس کے ہم ایک خاموش مجاہد بنے ہوئے ہیں اور چین کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ سی پیک ایک ڈرامہ ہے کہ جی وہ کامران خان کے پروگرام میں بیٹھ کے، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ چین کے ساتھ ہو۔ بھائی چین کے ساتھ مستقبل ہے تو پھر کی ہے۔ بات یہ ہے کہ اب کھل کے آپ یہ الزام لگا نہیں سکتے کہ جی کہ یہ ہم چین کے خلاف ہیں اور ہم نے جناب امریکہ کا ساتھ دینا ہے، انڈیا کا ساتھ دینا ہے۔ مدیدہ یار تو کوئی اور ہے نا۔ تو بہرحال لیکن یاریاں یہ خود نبھا رہے ہیں۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ پھر ہمارے پاس جو ہتھیار رہ جاتا ہے نا آ جا کے، وہ 2 ہتھیار رہ جاتے ہیں۔ جب قومی سلامتی کا ہتھیار ہمارے ہاتھ سے نکل جائے تو پھر مذہبی کارڈ ہمارے ہاتھ آ جاتا ہے۔ اس میں ہم کہہ رہے ہیں جی بڑی فحاشی پھیلتی سی ہے۔ بھائی فحاشی نہیں پھیلتی تھی۔ آپ کو پرابلم پہلا تو وہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسرے پہ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ آپ کی جان چھوٹ رہی ہے تھوڑی سی، کیونکہ اس پہ بیٹھ کے لوگ توا لگاتے تھے عمران خان کا، گھبرانا نہیں ہے اور نہ ہن سانوں گھبران دے۔ تو بیسیکلی عمران خان صاحب کا جو محاذ تھا وہ تھا ان کا سوشل میڈیا۔ یہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو گالیاں نکال کے انہوں نے ایک پبلک پرسیپشن بنائی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں کے خلاف، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ اسی محاذ کے اوپر میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ایک پاپولیرٹی گین کی۔ اب اس محاذ پہ جب ان کو پڑتی ہیں گالیاں، ان کو لگتی ہیں جھکتیں اور ان کا لگتا ہے توا، تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ تو ٹک ٹاک پہ بیسیکلی جو پابندی ہے وہ 2 وجوہات ہیں۔ پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے چین کا راستہ روکنا ہے اور بھارت اور جو امریکہ ہے اس کی ہم نے ڈکٹیشن لینی ہے، سادہ الفاظ میں۔ دوسرا یہ کہ اس کے چکر میں، اس کی آڑ میں اگر عمران خان صاحب کی ان پرسن جان چھوٹ رہی ہے، یہ جو شگل میلے سے جو لوگ لگا رہے تھے اور ایک پرسیپشن بن رہی تھی، ایک پبلک اوپینین ڈیولپ ہو رہی تھی، تو وہ یہ والا معاملہ ہے کہ جی کہ اتوں بھی جان چھڑ گئی۔ اب اس حکومت کی، عمران خان کی خواہش یہ ہے، اور بھی بہت سے لوگوں کی ہوگی، کہ یار کہ کوئی ایسا طریقہ لبھی ہے کہ جناب کہ انٹرنیٹ ہی پاکستان سے بند کر دی ہے۔ دنیا میں انٹرنیٹ جو ہے، دنیا کی تہذیب یافتہ اقوام میں انٹرنیٹ ان کی بنیادی انسانی ضرورت میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اس کو دستوری تحفظ بہت سے ملکوں میں مل چکا ہے۔ کوئی 2 MB یا 3 MB اس طرح کر کے کوئی ڈیٹا ہر جو امریکن ہے اس کا یہ بنیادی حق ہے، گورنمنٹ نے اس کو دینا۔ جس طرح زندہ رہنے کے لیے اس کو روٹی، پانی اور روزگار چاہیے، اسی طرح اس کو انٹرنیٹ بھی چاہیے وہاں پہ۔ اور یہ ڈیجیٹل پاکستان بنا رہے ہیں، تانیہ اندرس کو لے آئے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ فواد چودھری وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یہ مارکا وہ مارکا، چند ہونے تھلے آ کے نظر آئے گا، آپ آئے گا چاہ میں آ گیا۔
تو بھائی جان بیسیکلی آپ کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے. جبر کا جو ہے نا ایک اصول یہ ہے کہ جبر جو ہے وہ سوال برداشت نہیں کرتا. ظلم کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو کے بات کرے یہ ظالم برداشت نہیں کرتا. تو یہ بنیادی فلسفہ ہے. اور آج ہی انہوں نے ٹک ٹاک پہ پابندی لگائی ہے، کل کو یہ یوٹیوب پہ بھی لگائیں گے. اور ان کی خواہش جس طرح میں نے پہلے کہا کہ انٹرنیٹ ہی بند کر دیں، مطلب یہ کہ دنیا سے کاٹ کے رکھ دیں، نہ کوئی بولنے والا ہو نہ کوئی سوچنے والا ہو. اور بیسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ بادشاہ اریاں ہے، بے لباس ہے، لیکن لوگ کہیں کہ نہ جی نہ، بادشاہ نے کیا خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے. لیکن اس سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہ بے لباس ہے، بادشاہ نے لباس نہیں پہنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تنقید کرتے ہیں، آپ کی کارروائیوں پہ تنقید کرتے ہیں. ابھی تازہ عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ فرمایا ہے اور وہ لکھ رہے ہیں کہ پیر سے شروع ہونے والے آئندہ ہفتے ہماری حکومت اشیاء خرد و نوشستی کرنے کے لیے تمام ریاستی وسائل بروئے کار لائے گی. اس سے پہلے اب پھر بڑا لمبا ہے، 2 تھریڈ ہے، پورا 2 تھریڈ ہے، 2 ٹویٹ ہے. یار ہوں ہی کر لو، کل کرے سو آج کرے سو ابھی. لیکن نہیں، انہوں نے آپ کو پتا ہوگا کہ بڑی عید پہ جب یہ پہاڑوں پہ جا رہے تھے نتھیا گری، میں واپس آ کے ایک پروگرام دوں گا مہنگائی ختم کرنے کے لیے. یار اور پھر نوٹس لے لیا، مہنگائی پہ نوٹس لے لیا، چینی پہ نوٹس، اور پھر اس میں بھی مافیا کا ذکر ہے. یہ ٹویٹ پڑے عمران خان صاحب کا، چینی پہ نوٹس، چینی 110 روپے کلو، آٹے پہ نوٹس، آٹا 80 روپے کلو، پٹرول پہ نوٹس، پٹرول غائب. تو یہ معاملہ ہے. اب مہنگائی پہ نوٹس ہے. اب اللہ پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے. مہنگائی تو جان جو ہے نا وہ کھا رہی ہے لوگوں کی چیخو پکار تو سنیں آپ کہ کیا حالات ہیں. اور یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو مارل پولیسنگ آپ کے بیٹھ کے کر رہے ہیں، ایک یہ کہ آپ امریکہ کا بیٹھ کے اور انڈیا کا ایجنڈا سرو کر رہے ہیں چائنا کے خلاف، دوسرا مارل پولیسنگ کر رہے ہیں کہ وہ بڑی فحاشی. بھائی جان آپ کو فحاشی کنٹرول کرنے کے لیے لایا گیا ہے کہ یہ آٹا چینی یہ سستا کرنے کے لیے لایا گیا ہے کہ لوگوں کو زندگی گزارنے کی کوئی آسانی رہے، اس لیے لایا گیا ہے. آپ کے کام یہ ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آٹا کیوں مہنگا ہے، آٹے کو سستا کریں، لوگوں کی زندگی آسان کریں. گورننس آپ جو ہے وہ اچھی حکومت کے لیے لائے گئے تھے عمران خان صاحب، آپ ٹک ٹاک کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اور آگنے والے دنوں میں یہ جو آپ جبر کا جس راستے پہ چل نکلے ہیں، یہ راستہ زیادہ لمبا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈھیل دی ہوئی ہے. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی آواز دبا کے حکومت کر لیں گے. اس طرح نہیں ہوتا. لوگ جو ہیں وہ کتنا تنگ ہیں. کبھی آپ دھرمپورے آ جائیں، گڑی شو آ جائیں، یا کراچی کے وہ کرنگی میں چلے جائیں، یا یہ پنڈی آپ کے پاس ہے راجہ بازار چلے جائیں، لوگ آپ کو انڈے ماریں گے، لوگ آپ کو ٹماٹر ماریں گے، لوگ آپ کو جوتے ماریں گے، لوگ آپ کو بد دعائیں دیں گے. کبھی نکل کے تو دیکھیں کہ خلق خدا آپ کو کہتی کیا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.